بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج میں سعودی عرب کے شہر بریدہ کے دو دوست کا ایک سچا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جو نہایت ہی سبق آموز واقعہ ہے۔ اگر آپ اس واقعے کو مکمل سن لیتے ہیں تو میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ اس پر عمل کر لیتے ہیں تو آپ کی دنیا کی زندگی تو سنور ہی جائے گی، لیکن آخرت میں بھی اس کا بہت بڑا بدلہ آپ کو ملے گا۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ ناظرین گرامی، میں اور میرا دوست سعودی عرب کے شہر بریدہ میں تجارت کرتے تھے۔ ایک دن میں جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں گیا تو نماز جمعہ کے بعد جنازہ کا اعلان ہوا۔ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ جنازہ کس کا ہے۔ پتہ چلا کہ یہ جنازہ میرے ہی دوست سعود کا ہے، جو گزشتہ رات دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گیا تھا۔ مجھے سن کر انتہائی صدمہ پہنچا۔ یہ واقعہ تقریباً 1415 ہجری یعنی کوئی 20-25 برس پہلے کی بات ہے۔ اس وقت موبائل فون بھی عام نہیں ہوا تھا۔ چند مہینے گزرنے کے بعد وہاں کے ایک دکاندار نے مجھ سے بات کی کہ مرحوم سعود کے ذمے میرے 3 لاکھ ریال ہیں، تو آپ میرے ساتھ چلیں، ہم جا کر اس کے بیٹوں سے بات کریں۔ اور میرے علم میں یہ بات پہلے سے تھی کہ سعود کے ذمے یہ قرض ہے۔ چنانچہ ہم مرحوم کے بیٹے سے جا کر ملے۔ بات چیت ہوئی تو ان کے بیٹے نے بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے رقم لوٹانے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ ہمارے باپ نے تو صرف 6 لاکھ ریال چھوڑا ہے، اگر 3 لاکھ ہم آپ کو دے دیتے ہیں تو پھر آپ ہی ہم کو بتائیے پھر ہمارے پاس کیا بچے گا۔ جبکہ وہ قرض باہم اعتمادی ہوا تھا، یعنی لکھت پڑھت بالکل بھی نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ ہم واپس آ گئے۔ یوں وقت گزرتا گیا، لیکن ہر وقت مجھے سعود کی یاد ستاتی رہی۔ میں یہی سوچتا رہتا تھا کہ نہ جانے قرض نہیں چکانے کی وجہ سے قبر میں اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہوگی۔ ایک دن میں نے اپنے پیارے دوست کا قرض اتارنے کا عزم کر لیا۔ اس ارادے کے بعد پھر مجھے 2 دن تک نیند نہیں آئی۔ جب بھی میں نے سونے کے لیے آنکھیں بند کرتا تو سعود کا مسکراتا چہرہ میرے سامنے آ جاتا، گویا وہ میری مدد کا منتظر ہو۔ تیسرے دن میں نے اپنے عزم کو عملی جمع پہناتے ہوئے اپنی دکان کا سارا سامان سمیت فروخت کر دی اور دیگر جمع پونجی اکٹھی کی تو میرے پاس 4,50,000 ریال جمع ہو گئے۔ تو فوراً 3 لاکھ ریال سے دوست کا قرضہ ادا کیا، جس سے مجھے دلی سکون ملا۔ اس ادائیگی کے 2 ہفتے کے بعد وہی شخص جس کو میں نے 3 لاکھ ادا کیے تھے میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے اپنا سب کچھ بیچ کر یہ پیمنٹ کی ہے، لہٰذا میں 1 لاکھ ریال سے دستبردار ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے 1 لاکھ ریال مجھے واپس کر دیے اور مارکیٹ میں دوسرے تاجروں کے ساتھ بھی اس واقعہ کا تذکرہ کیا کہ مخلص دوست نے کمال کی مثال قائم کر دی ہے۔ چنانچہ چند دن گزرے کہ ایک تاجر کا فون آیا۔ اس نے پیشکش کی کہ میرے پاس 2 دکانوں پر مشتمل ایک اسٹور ہے جو میں آپ کو بلا معاوضہ دینا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کی پیشکش کو قبول کیا، مزدور لگا کر دکانوں کی صفائی کی۔ ابھی صفائی پوری ہوئی تھی کہ اسی دوران سامان سے لدا ہوا ایک بڑا ٹرک دکانوں کے سامنے آ رکا، جس میں سے ایک نوجوان نیچے اترا، سلام کے بعد کہنے لگا کہ میں فلاں تاجر کا بیٹا ہوں، یہ سامان میرے ابا جان نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ سامان بیچ کر اس کی آدھی قیمت آپ ہمیں لوٹا دینا اور باقی آدھا مال ہماری طرف سے گفٹ ہے، اور آئندہ جتنے مال کی ضرورت ہو ہم سے ادھار لے کر فروخت کر کے پیمنٹ کر دیا کریں۔ وہ لوگ جنہیں میں جانتا تک نہیں تھا چاروں طرف سے میرے ساتھ تعاون کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور تھوڑے ہی عرصے میں میرا بزنس پہلے سے دوگنا ہو گیا۔ مختصر یہ کہ 1436 ہجری کے رمضان المبارک میں نے 30 لاکھ ریال اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی۔ یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ حقیقی واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کس قدر سچا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں ہے۔
اللہ اکبر۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سب کو بھی ایسا جذبہ نصیب فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر یہ واقعہ پسند آئے تو لائک ضرور کر دیں اور دوسرے بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کر دیں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور سے کلک کر دیں۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔